بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمامی احباب کو السلام علیکم۔ ہمارا پاکستان بہت خوبصورت ہے۔ پاکستان کی خوبصورتی کو الفاظ میں بیان کرنا آج تک کسی کے لیے ممکن نہیں ہو سکا۔ پاکستان کی لینڈسکیپ اگر آپ ہمارے سمندروں سے شروع کریں، آپ کراچی کی سائڈ سے آئیے، آپ گھومتے ہوئے بلوچستان تک چلے جائیے، آپ سمیانی کے بیچ کو دیکھیے، آپ پاکستان کی جو جنوب ہے وہاں سے جب ٹریول کرتے ہوئے پاکستان کے نارتھ کی جانب آتے ہیں تو پاکستان میں مختلف جو زندگی آپ کو نظر آتی ہے، مختلف جو قدرت نظر آتی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس ملک کو جو حسن عطا فرمایا ہے قدرتی طور پہ، یقیناً کسی اور ملک میں یہ فیچرز بہت کم آپ کو دکھیں گے۔ اس ملک میں جس خطے سے میں تعلق رکھتا ہوں، خطہ کوثر، اور پھر ابھی جہاں سے آپ سے مخاطب ہوں، خطہ پوٹوہار، اس ملک کا ایک المیہ یہاں کی مین پاور ہے، اس کا ایک المیہ یہاں کی انتظامیہ ہے، اور اس کا ایک المیہ ہمارے نالائق یا نااہل حکمران ہیں، سیاستدان ہیں۔ ہمارے یہاں مقامی طور پہ آج میں جس بات سے آپ کے لیے مخاطب ہوں، جس بات کے درد کے باعث آپ سے مخاطب ہوں، وہ کچھ ایسے ہے کہ ہمارے یہاں کوثر کا جو علاقہ ہے، جس کے اندر 4 تحصیلیں ہیں، میں نے پہلے بھی تذکرہ کیا ہے، تحصیل مری ہے، کوٹلی ستیاں ہے، کلر سیدہ ہیں اور کہوٹا ہے۔ ان 4 تحصیلوں سے منتخب ہوئے ممبر قومی اسمبلی جناب صداقت علی عباسی صاحب نے آج پھر ایک نیا شگوفہ چھوڑا۔ ایک نجی ٹی وی سے صبح کی گفتگو میں، وہ جو مارننگ شو ہے اس کی گفتگو میں فرمایا، بات کرتے ہوئے اینکرز کو ناموں سے بلا کر جو ہے وہ ان سے فرما رہے ہیں کہ آپ لوگوں کو میں انکریج کروں گا کہ آپ جو آئندہ عید آ رہی ہے اس پہ چونکہ مری میں لاک ڈاؤن ہے، آپ مری نہ جائیں بلکہ آپ کہوٹا چلے جائیں، اور وہاں پنجبیر راکس ہیں اور بڑا خوبصورت پہاڑی سلسلہ ہے، اور ان راکس پہ چلے جائیں اور پورے پاکستان کے لوگ جو ہیں وہ وہاں آ کر اس علاقے کی خوبصورتی کو دیکھیں۔ میں تحصیل مری سے تعلق رکھتا ہوں، میں نے پنجبیر راکس بھی دیکھ رکھی ہیں۔ اللہ کے فضل و کرم سے پاکستان کے تقریباً تمام ہی ایسے اہم مقامات جو ٹورزم کے پوائنٹ آف ویو سے اہم ہیں، ایڈونچر ٹورزم کے پوائنٹ آف ویو سے اہم ہیں، ہائکنگ کے لیے ہیں، شاید میں ابھی تک وہاں ٹریول کر چکا ہوں، بہت کم ہوں گے جہاں میں نہیں جا سکا۔ میں پنجبیر راکس آج سے 10-12 سال پہلے گیا تھا، میں نے وہ علاقہ وزٹ کیا ہے۔ میں مری چونکہ میرا ہوم ٹاؤن ہے، میں وہاں بھی جاتا ہوں، میں دیکھتا ہوں۔ پاکستان کے تقریباً اکثریتی لوگ مری شہر کی حد تک تو جاتے ہیں، دیکھتے ہیں۔ مری کا کمپیریزن کہوٹا کے ساتھ کرنا یقیناً غلط ہوگا۔ یہ 2 تحصیلیں ہیں، دونوں کی الگ حیثیت ہے، دونوں کا الگ جغرافیہ ہے، دونوں کی الگ ہائٹس ہیں۔ کہوٹا کے اندر کچھ اور ریسٹرکشنز بھی ہیں جن کے باعث عام طور پہ فارنرز وہاں پہ الاؤڈ نہیں ہیں۔ ہمارے جناب پیارے معصوم منتخب شدہ، اگر جو میں کہوں، ممبر صاحب کو شاید علم میں نہیں ہے کہ کہوٹا کی جو تحصیل ہے، یہاں تو اکثریتی علاقے میں باہر کے لوگوں کے آنے پہ اتنی آسانی سے اجازت ہی نہیں ہے۔ پاکستانی بھی جب وہاں آتا ہے تو اس کو 3-4 مقامات پہ اپنا شناختی کارڈ دکھانا ہے، اس کے بعد وہ وہاں جائے گا۔ لیکن رونا اس بات کا ہے کہ اہلیان مری جنہوں نے آپ کو ووٹیں دے کر اگر منتخب کیا ہے، ہمیں تو شک ہے لیکن منتخب کیا ہے، تو ان کا کیا قصور ہے کہ ان کا گزشتہ 3 سے 4 مہینے سے کاروبار بند کر دیا گیا، اور اب جب 3-4 مہینے ہو گئے تو کل وہ اسلام آباد میں آتے ہیں اور اسلام آباد میں آ کر احتجاج کر رہے ہیں کہ ہماری ہوٹل انڈسٹری کو کھولا جائے، وہی انڈسٹری جس کے بارے میں آج سے تقریباً 2 ماہ قبل وزیر اعظم صاحب فرما گئے ہیں کہ پاکستان میں ٹورزم کو کھول دیا جائے۔ تو وہ کون سا ٹورزم ہے کہ جہاں ہوٹل کو بند رہنے دیا جائے اور ٹور آپریٹرز کو کھول دیا جائے اور وہ کام کر لیں؟ مجھے بتایا جائے
کہ اربوں نہیں کھربوں روپے کی انویسٹمنٹ کے ساتھ مری میں جو ہوٹلز لوگوں نے بنائے ہیں، خریدے ہوئے ہیں، ان لوگوں کا کیا قصور تھا کہ ان کے 3 سے 4 ماہ ہو گئے کاروبار کو آپ نے بند رکھا؟ کیا آپ جس علاقے سے منتخب ممبر تھے، آپ کی ذمہ داری نہیں تھا کہ وہاں کے لوگوں کا خیال رکھتے؟ آپ وہاں کے مسائل کے حوالے سے جو حکام بالا ہیں ان کی نگاہیں یہاں متوجہ کراتے کہ جناب علی آپ ہمارے نزدیک نتھیا گلی تشریف لے جاتے ہیں، یہاں کے حوالے سے بھی نظر کرم کیجئے، مری کے ہوٹلز کو ایس او پیز کے ساتھ کھولیے۔ میری گزشتہ ہفتے مری کے تاجران سے ملاقات ہوئی، مری کے انجمن تاجران سے لے کر مری کی جو ہوٹل ایسوسی ایشن کے لوگ ہیں ان تک، اس کے بعد مری کے تقریباً ہر طبقہ کے نمائندہ جو پینلز ہیں ان سے میں نے بات کی، وہاں کے جرنلسٹ سے بات کی، سبھی لوگ پریشان ہیں۔ پاکستان میں جو کرایوں کے اعتبار سے بلڈنگز کے ہائیسٹ کرائے ہیں وہ مری کے اندر آپ کی جگہ ہے۔ مین مال روڈ کے ارد گرد لوگ لاکھوں روپے کرائے پہ بلڈنگز کرائے پہ لیے ہوئے ہیں اور 3-4 مہینوں میں ہی وہ بنیادی اپنے کرائے کا شیئر نکالتے ہیں، کیونکہ یہاں سیزن ہے۔ اگست کے بعد لوگ مری کا رخ نہیں کرتے اور پھر اپریل سے پہلے مارچ تک بھی لوگ مری کا رخ نہیں کرتے۔ تو جو فیملیز یہاں آتی ہیں، رہتی ہیں ہوٹلوں میں، ان کی رہائشوں کے باعث یہاں ہوٹل والے، یہاں کی مارکیٹیں، مین مری شہر کا علاقہ چلتا ہے۔ لیکن ان لوگوں کا قصور یہ تھا کہ انہوں نے آپ کو ممبر منتخب کر لیا کہ جنہوں نے بجائے ان مسائل کو حل کرنے کے کہوٹا کا رخ لوگوں کو دکھایا کہ آپ پنجبیر کی سنگلاخ پہاڑیوں پر چلے جائیں اور وہاں ٹینٹ لگا کر رہ لیں، کیونکہ آپ کے ذہن میں شاید نہیں ہے وہاں اس ایریا میں کہیں کوئی ہوٹل نہیں ہے اور نہ آسانی سے وہاں ہوٹل بن سکیں گے۔ یہاں 2-3 باتیں مزید بھی، کل چونکہ اسلام آباد میں آل پاکستان تاجر اتحاد کی طرف سے ایک بھرپور احتجاجی مظاہرہ بھی کیا گیا اور اس میں مری کی نمائندگی بھی تھی، میں ان کی طرف سے مزید کچھ بات کو یہاں بڑھاؤں گا کہ جب آپ کسی ایک ہوٹل میں آنے والے لوگوں پر پابندی لگاتے ہیں اور سوشل ڈسٹینسنگ کا درس دیتے ہیں، تو کیا ایک کمرے میں رہنے والے لوگ کسی ایک گھر سے اٹھ کے کسی ایک گاڑی کے ذریعے ٹریول کر کے وہاں نہیں پہنچیں گے؟ کیا اس ایک کمرے میں رہنے سے کورونا پھیل جائے گا؟ ہماری تو سمجھ سے آپ کی پالیسیز بالا تر ہوتی جا رہی ہیں کہ جہاں آپ یہ کہتے ہیں کہ کورونا ہوٹلوں کے کھلنے سے پہلے گا، وہاں رہائشی ہوٹلوں کے کمروں کے اندر سے کورونا کیسے پھیل جائے گا؟ پوری دنیا میں جہاں آپ کی ہاسپٹیلٹی انڈسٹری کھل رہی ہے، وہاں آپ اپنی انڈسٹری کو بجائے پروموٹ کرنے کے ڈیموٹ کرتے چلے جا رہے ہیں۔ ہاں، شاید آپ کے ذاتی مفادات اب وہاں کے لوگوں سے ٹکرا رہے ہیں اور اپنے ذاتی مفادات کے باعث کوئی بھی شخص ایسی کوئی بھی بات کر سکتا ہے۔ تو اس حوالے سے میں مری کے لوگوں کو، اہلیان مری کو، اہلیان کوٹلی ستیاں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، اہلیان کہوٹا اور کلر سیدہ اس میں شامل ہیں، کہ آپ جب آئندہ اپنے نمائندے چنیے تو یہ دیکھ کے چنیے کہ کون سے لوگ آپ کی نمائندگی کرنے جا رہے ہیں اور ان کے مفادات کیا آپ کی بہتری سے وابستہ ہیں یا آپ کی ابتری سے۔ آج کے دن میں صرف اتنا ہی کہہ سکوں گا، وآخر دعوانا